آپ سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شامت قریشی صاحب، آپ بھی ارشد شریف صاحب کے شوز میں بہت بار آپ بھی جا چکے ہیں، تواتر سے آپ جا چکے ہوئے ہیں۔ ایک بہترین صحافی جس نے ایک عمر گزاری ہو صحافت میں، جس نے اپنے زندگی کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ وقف ہی اپنی صحافت کے لیے کیا ہو، آج اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہ ہم میں نہیں ہے، آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے؟ دیکھیے، کیا کہہ سکتا ہوں میں سوائے اس کے کہ ایک صدمے میں ہم مبتلا ہیں۔ ایک حیران کن خبر صبح سنی، جیسے آنکھ کھلی پہلی خبر یہ سنی اور سکتہ کا ایک کہتے ہیں نا، شوق میں چلا گیا کہ ایک اتنا نفیس انسان، محب وطن، پاکستان کے مفادات کا اس نے ہمیشہ تحفظ کیا۔ میں تو سچی بات ہے جہاں اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، وہاں میں تو سلام پیش کرنا چاہوں گا اس کی والدہ کے حوصلے کو، جس نے اپنے سامنے اپنے جوان بیٹوں کو رخصت ہوتے دیکھا۔ میں تو مطلب ہے خود ایک باپ بھی ہوں اور سوچ کے بھی میں تکلیف میں ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے، تحقیق ہونی چاہیے، حقائق سامنے آنے چاہیے، یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کیا، اس کے پیچھے کیا تھا، یہ قوم جاننا چاہتی ہے۔ اگر آج ارشد شریف محفوظ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی صحافی محفوظ نہیں ہے، اگر آج کوئی سیاستدان محفوظ نہیں ہے تو کوئی شہری محفوظ نہیں ہے۔ اگر آج اعظم سواتی محفوظ نہیں ہے تو پھر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یہ کسی پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ کو فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے۔ ہماری ایمبیسڈر کو جو کینیا میں ہیں انہیں وہاں پہنچنا چاہیے اور معلومات حاصل کرنی چاہیے اور وہ معلومات سے آگاہ کریں اور ان کی سب سے زیادہ، کیونکہ شاہ صاحب ضرورت ہی اس چیز کی ہے، ان کی والدہ اب بس یہی منتظر ہے کہ کب ان کا ارشد، ان کا بیٹا ان کے پاس واپس آئے گا اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے۔ میں تو ان کے عزم اور ان کے حوصلے کو دیکھ کے، جو اللہ پاک نے ان کو جو صبر دیا، ہمیں اس پہ رونا آ رہا ہے کہ اتنا مشکل ہے یہ وقت ان کے لیے کہ نہ میاں ہے نہ چھوٹا بیٹا ہے، اب ایک اور بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا۔ سب سے زیادہ تو ضرورت ہے سمجھ کہ بس واپس لائے جائے کسی طریقے سے جسد خاکی کو۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور آپ کے جذبات پوری قوم کے جذبات ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو والدہ ہے ان کی خواہش کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس کی ایک اچھی اور مناسب تدفین ہو سکے۔ یہ ایک خواہش، ایسی خواہش ہے جس کے لیے ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس کی وہاں سے باڈی واپس لائی جائے اور ان کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جائے اور ان کا جنازے میں جو شریک ہونا چاہیں ان کو موقع ملنا چاہیے۔ ماں اپنے بیٹے کا منہ دیکھ سکے، وہ اس کو الوداع کہہ سکے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد تحقیق ہونی چاہیے، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آج بھی ہم خاموش رہتے ہیں تو نہ جانے کل کس کی باری آنے والی ہے، کل میری باری ہوگی، آپ کی ہوگی، کسی کی ہوگی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یک جباں ہو کر ہم فوری طور پر اس پہ آئیں، جیسے کہ عمران خان ہمارے اینکر نے مطالبہ کیا، انہوں نے بھی اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عدلیہ سے وہ امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ صحافیوں کو، صحافی برادری کو قطع نظر ان کی سوچ کیا ہے، ان کے سیاسی جھکاؤ کس طرف ہے، یک زباں ہو کر اس پر یکجا ہو کر آواز بلند کرنی ہوگی۔ شاہ صاحب، آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ وہ بہت
نفیس انسان ہے. یہ ہم جانتے ہیں ان کی زندگی کا پہلو کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے. اچھا لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ان کو شوز کی وجہ سے جانتے تھے, ان کے پروگرامز دیکھتے تھے, ان کی رپورٹنگ دیکھتے تھے. آپ کا شو سے ہٹ کے, چونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آپ کا اکثر و بیشتر موجودگی آپ کی ہوتی تھی, آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن شو سے ہٹ کے کیسا رہا, کیسا پایا آپ نے انہیں؟ بہت, میں کہتا ہوں جی, بہت ہی نفیس انسان, بہت دھیمے مزاج کے, لیکن ہمیشہ سچ اور حق کی بات بلند کرنے والے. کبھی پروگرامز میں دعوت دینی جانا تو پروگرام سے پہلے پروگرام کے اختتام پر بیٹھ کے گپ بھی لگ جاتی تھی, تبادلہ خیال بھی ہوتا تھا. تو میں نے تو ان کو بہت اچھا انسان پایا, بہت اچھا انسان پایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہمارے جو آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, آج ہم سب کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. میں عرض کروں, میں دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ایک جو ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں, میں کل وہاں تھا بنی گالا میں جب اعظم سواتی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی داستان عمران خان کے سامنے پیش کی. سن کر تکلیف ہوئی, دل دہل گیا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. یہ اب ہم سب کو سوچنا ہوگا. دیکھیے, حدود و قیود کا تعین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, ان کا اظہار بھی ہو سکتا ہے, لیکن کہیں تو لکیر کھینچنی ہے نا, کہ اس حد کو نہیں پھیلانا. یہ آج بہت ضروری ہے کہ اس کا تعین کیا جائے. اور اللہ کرے جی ہم سیکھتے ہیں بڑے سانحے سے, اور بس اس سانحے سے ہم کچھ سیکھ جائیں. بہت شکریہ جی. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارشد شریف صاحب ہمیں نہیں رہے.